الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت زیادہ ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور بندوں کے گناہ اگر مل جل کر بھی کر لیں تو اس قدر ہو نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت پر غالب آ جائے۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین علماء اکرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں حدیثوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بندہ بچے گا جو فٹ نہ ہو پائے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ فرمائے کہ ایک حدیث میں تو 7 بندوں کا ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیگر احادیث میں مختلف لوگوں کے ذکر آئے۔ اگر ان تمام لوگوں کے ذکر پر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ہر ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو نہ گویا فٹ کر دیا۔ جب آپ دیکھیں تو پہلا وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے، عادل قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا عدل کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ایسے ہی وہ نوجوان جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اس کا آنسو نکل گیا، خوف زدہ ہو گیا، فرمایا یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایسے ہی وہ مسلمان جو مسجد کے اندر جس کا دل لگتا ہے، دیکھیں مسجد میں دل لگنا یہ کتنی زبردست بات ہے کہ بندہ ایویں ہی مسجد میں بیٹھا رہے، جس کو یوں کہا جائے کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو ہمارا ذہن تو یہ بن گیا نا کہ بس جی کوئی کام ہوگا نا مسجد میں تب جایا جائے گا، اور جب کام پورا ہو جائے تو فوراً وہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے۔ یہ بندہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اکثر ہمارے بزرگ حضرات تو مسجد کا دیکھیں کنڈا بن کے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں مسجد کے ساتھ، اور رمضانوں میں تو نوجوانوں کا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ ایسے ہی وہ شخص چاہے مرد ہے یا عورت کہ جس کو گناہ کی دعوت دی گئی اور اس نے کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، کہ بھائی میں تو یہ گناہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی کیونکہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، اس لیے مجھ سے یہ تو گناہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایسے ہی وہ 2 لوگ مسلمان جو آپس میں اللہ کے واسطے ملے، اللہ کے لیے انہوں نے تعلق رکھا، چاہے وہ نمازی بھائی ہوں، چاہے وہ اسی طرح جو ہے خانقاہی بھائی ہوں، یا تبلیغی بھائی ہیں، یا مسلمان بھائی ہیں، تو یہ آپس میں اللہ کے واسطے ملے اور جدا ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے۔ ایسے ہی وہ بھی جو جھوٹ نہ بولتے ہوں، ایسے وہ مسلمان جو سچ بول کر کاروبار کرتے ہوں، ایسے ہی گناہ سے بچنے والے مسلمان بھی، نیکی کا شوق دل میں رکھنے والے مسلمان بھی، اور اسی طرح سودا بیچتے ہوئے پورا تولنے والے، مکمل کیل کرنے والے، سودی کاروبار سے بچنے والے، ایسے ہی رشوت سے بچنے والے مسلمان، یہ سب کے سب، ایسے ہی جو یتیم ہے اس کی پرورش کرنے والے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے۔ یہ تو عام طور پہ اکثر گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ بھائی کا بیٹا ہے یا بہن کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے،
اور وہ ایک دوسرے کو گھر میں رکھ کے پال رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کے بچوں کو ہم پالیں گے۔ اور ہم کیا پالیں گے؟ اللہ پالیں گے۔ اللہ ان کی روزی روٹی اللہ نے طے فرمائی ہوئی، لیکن اس کو کیا بینیفٹ ہوگا، فائدہ ملے گا کہ جب اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کو رکھا، کفالت کی، تو اب یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوگا۔ اور اس بات کا اندازہ اسی دن انسان کو اصل میں ہوگا، حقیقت میں پتہ چلے گا کہ جس دن یہ سورج سوا نیزے پر موجود ہوگا اور اس کی گرماہٹ، اس کی تپش اس قدر ہوگی کہ پسینوں کی لڑیاں جاری ہوں گی، اور اس قدر اپنے پسینوں کے اندر برہنہ حالت میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ تو ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں، مرد بھی برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی، تو یہ شرم نہیں کھائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا اندازہ اس دن کی ہولناکی کا۔ اس دن تو انسان اپنا آپ بھول جائے گا، جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا ہکا بکا یوں سوچ میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو ہلاتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، تو وہ سوچ اس کی ختم تھوڑی ہوگی، وہاں مستقل ایسی سوچ میں ہوگا، عجیب گہری، پھنسا رہے گا اسی میں، اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہوگا۔ تو اسے ہوش کب ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں؟ جب تانبے کی زمین اور ایسی کھولتی ہوئی انسان نفس نفسی اپنے عمل کے فکر میں، وہ حساب کتاب میں لگا ہوا ہوگا کہ میری کاش جان چھوٹ جائے۔ ایسی حالت میں جب کسی کو صرف سایہ مل جائے نا، تو وہ کس قدر بڑی اس کے لیے غنیمت کا باعث ہوگا، نعمت کا ذریعہ ہوگا، اور ان لوگوں کو وہ نعمت حاصل ہوگی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا جو اصل شرف ہے نا، اور جو اس کی نعمتیں ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کا استحضار کرتے ہوئے نا، اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے، نیکی کے کرنے کی توفیق دے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان کیٹیگریز کے اندر داخل ہو جائیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے روز ہوں گے، اور سکون والا، عافیت والا، آسانی والا۔ اور بلکہ ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جن لاکھوں لوگوں کو آپ نے جنت میں ڈالنا ہے، ان میں ہمیں بھی داخل فرما دیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔